یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، ذکرا کثیرا، کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کے مومنوں کو حکم ارشاد فرمایا سورہ احزاب ورس نمبر 41-42، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اللہ کی تسبیح بیان کرو صبح شام، ہر وقت، صبح ہو شام ہو کوئی بھی وقت ہو، ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ واسیلا، صبح شام اپنے رب کا ذکر کیا کرو۔ اسی طرح سورۃ الرعد 13 پارے میں ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے آیت نمبر 28 فرمایا الذین آمنوا، ایمان والے وہ ہیں، وتطمئن قلوبہم، ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، مومنوں کا دل اللہ کے ذکر سے۔ میں جی رات کو سونگ نہ سنا میرے نیند ہی نہیں ہوتی، میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے گانا نہ سنا میرے چاس نہیں ہوتی، واہ خدا نے بنایا۔ اللہ تیرے قرآن میں کہہ رہا ہے الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل کسی شے سے مطمئن نہیں ہوتے۔ مومن کا دل اگر مطمئن ہوتا ہے تو یا ذکر خدا سے مطمئن ہوتا ہے یا ذکر مصطفیٰ سے مطمئن ہوتا ہے۔ سونگ سے نہیں، قوالی سے نہیں، فلم سے نہیں مطمئن ہوتا مومن کا دل۔ مومن کا دل اللہ کے قرآن سے، رسول اللہ کے فرمان سے مطمئن۔ یا سن لیا تو حضور کی نعت لگا کے سننا، کوئی پیارا کلام سن، کسی بزرگ صوفی عاشق اللہ کے ولی کا کوئی خوبصورت کلام سن، مجھے ڈرائیونگ کرتے ہوئے مزہ آئے گا، مجھے نیند بھی بڑی سکون کی آئے گی۔ جو لوگ جن کا وتیرہ یہ ہے نا، خوش نصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں کہ جو دن رات قرآن پڑھتے رہتے ہیں، اور گھر والے بتاتے ہیں کہ جب آپ سوتے ہو تو سوتے ہوئے بھی اللہ کے قرآن کی تلاوت تمہارے ہونٹوں پہ جاری ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جن کا ذکر و فکر کے اندر دن رات گزرتے ہیں، ان کا جو ہے وہ نیند میں بھی اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے سورہ نساء 5واں پارہ، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کیا کرو، بھاگ نہ جایا کرو۔ یہ حکم نہیں ہے کہ نماز پڑھتے ہی بھاگ جایا کرو، جس طرح کوئی مجھ تلے کٹا چھڑیا ہو یا گاں تلے اچھا بھائی چھاڑے کے آیا کہ نماز پڑھ کے فوراً نصیحت آ کے انہوں چو دیے، نہیں۔ فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب نماز ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کا ذکر کیا کرو، قیامًا وقعودا وعلیٰ جنوبہم وعلیٰ جنوبہم، فرمایا کھڑے ہوتے ہوئے اللہ کا ذکر، بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر، لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر، ہر حال میں ذکر خدا کا ہمیں اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھنے کے بعد ذکر کیا کرو۔ اسی طرح فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ، سورہ آراف ہے، سورہ آراف کی آیت نمبر 205 ہے، فرمایا وَاذْكُر رَبَّكَ، اور اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسک، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کر، تضرعا وخیفا، خفیہ بھی کر اور اعلانیہ بھی ذکر کر۔ تو ہم دونوں ذکروں کے قائل ہیں، جو نماز کے بعد بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں اس کے بھی ہم قائل ہیں، اگر بلند آواز سے نہیں کیا جائے تو مخفی اور پس خفیہ آواز میں کیا جائے اس کے بھی ہم قائل ہیں۔ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے دل میں اپنے رب کا ذکر کرو، زاری کے ساتھ اور ڈر کے ساتھ، آواز میں گا کر، بغیر آواز، دون الجہر من القول، بلند آواز سے یا آواز کم کر کے، بالغدو والآصال، صبح شام اپنے رب کا ذکر کر، وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور غافل بندوں میں سے ہرگز نہ ہو جانا۔ تو یہ قرآن کریم کی اور بھی بے شمار آیاتیں ہیں جو ہے وہ ہمیں ذکر پر، اللہ کی یاد پر ابھارتی ہیں۔ اب اس ذکر کے لیے ہمیں جو ہے وہ سوچنا یہ ہوگا کہ اس ذکر سے مراد کون سا ذکر ہے، یہ ذکر کہاں کب کیسے کدھر کیا جائے۔ تو اس ذکر کی کوئی قید و حد یا کوئی لمٹ نہیں ہے۔ مومن جب جو ہے وہ وضو ہے نہیں ہے، بہتر ہے وضو کے ساتھ رہیں، تو ذکر کرتے رہیں، اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ ذکر میں آپ سب سے پہلے کلمہ شریف پڑھیں، پھر جو ہے استغفار کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں، اور اس کی فضیلت بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ عرش الہی کا خزانہ ہے، اور حضور نے فرمایا جو ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اللہ اس کے 99 غموں کو دور فرما دیتا ہے۔ ایک بار لا حول ولا قوت الا باللہ، درود و سلام پڑھیں اپنے آقا پر۔ مومنوں کا تو یہ سب سے بہترین، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سید الفضائل ہے، تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ اللہ کے محبوب کی ذات پر ذکر درود پاک پڑھا جائے۔ کیوں؟ اس کے اندر درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے جس کے اندر ذکر خدا بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، ذکر صحابہ بھی ہے، اور ذکر آل مصطفیٰ بھی ہے۔ اللہم، اللہ کا ذکر، صلی علی محمد، رسول اللہ کا ذکر، وعلی آل محمد، حضور کی
کی آل کا ذکر، وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور حضور کے صحابہ کا ذکر. تو یہ سب سے جامع مختصر بٹ کمپریہنسو ذکر ہے، بہت جامع مختصر ذکر ہے کہ جس میں ذکر خدا ہو، ذکر مصطفیٰ ہو، ذکر صحابہ اور ذکر آل مصطفیٰ سب شامل ہیں. تو یہ روشی پڑھا جائے، کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں ذکر وغیرہ. تو ذکر کی فضیلت کے بارے میں قرآن آیات پڑھ لینے کے بعد تھوڑا سا اسٹڈی کرتے ہیں احادیث کی. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی عبدی ظنا. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہوں. میں اپنے بندے کے، میں جیسا اللہ کے بارے میں میرا کنسیپٹ ہوگا نا، جیسا گمان رکھوں گا اللہ کے بارے میں، اللہ تعالیٰ میرے ساتھ معاملہ بھی ویسا ہی فرمائے گا. فرمایا میں اس کے گمان اور اعتقاد کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں، اس کو میں جو ہے وہ بہیو کرتا ہوں، اور میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا ذکر کرتا ہے. بندہ اگر دل میں میرا ذکر کرے تو میں بھی خفیہ رحمت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہوں. بندہ اگر کسی مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو ساری مجلسوں سے زیادہ اعلیٰ و افضل ہو. یعنی بندوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کا ذکر کدھر کرے گا؟ فرشتوں کی مجلس میں، فرشتوں کی محفل میں، یعنی ملائکہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ. پھر وہ یہ جو کل جمعے میں بتائی، اگر بندہ ایک بالش، پنجابی کی گٹ، اگر بندہ ایک بالش میرے قریب ہوتا ہے، فرمایا میں ایک گز اس کے قریب ہوتا ہوں. اگر میری طرف وہ ایک ہاتھ آئے تو میں اس کے طرف دو ہاتھ جاتا ہوں. فَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرُولَةً، اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میری رحمت دوڑ کر اس میں استقبال کرتی، آ جا میرا رب تیرے انتظار میں. بندہ یار کتنا خوش نصیب ہے، کتنا ایمان والے خوش نصیب اور خوش بخت لوگ ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ بندہ جس قدر اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کی راہ میں بڑھ بڑھ کر اس میں استقبال کر رہی ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مع عبدی، یہ حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے، ترجمے میں رہ گئی یاد کرنے سے. فرمایا انا مع عبدی اذا ہوا ذکرنی وتحرکت بی شفتاہ. فرمایا جب بھی بندہ مومن کے ہونٹ، اس کے جو ہے وہ زبان میرے ذکر کے لیے کھلتی ہے، جیسے ہی زبان اس کے ذکر کے لیے کھلتی ہے، اللہ پورے کا پورا اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے. اللہ کی پوری رحمتیں اس کی جو ہے وہ اس کا پورا ساتھ اور بھرپور اس کے ساتھ ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری کلام کیا وہ یہ تھا، میں نے عرض کیا اے اللہ کے نزدیک، یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جب تمہیں موت آئے تو تمہاری زبان پر ذکر خدا جاری ہو جائے. جب تمہیں موت آئے تو ذکر خدا کب جاری ہوگا؟ انسانی نیچر ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم جس چیز کو زیادہ کرتے ہیں جانے انجانے میں بھی اسی کام کو ہم کر رہے ہوتے ہیں. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جو کثرت کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں وہ سوتے ہوئے نیند کی حالت میں بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں. ذکر کی جتنی عادت ہوگی اتنا زیادہ آپ ذکر کرتے رہیں گے. تو فرمایا جب آخری وقت ہوگا زندگی میں آپ ذکر زیادہ کریں گے، آخری ٹائم اللہ آپ کی زبان پہ خود بخود ذکر کو جاری فرما دے گا. آخری حدیث سے بات اس کے بعد دعائے خیر کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ کل شیء استقالۃ، ہر چیز کے لیے زنگ اتارنے کا ایک آلہ ہوتا ہے. یہ اسٹیل پر زنگ لگ جائے تو ایک بار ہوتا ہے، کسی چیز پر کوئی بھی زنگ لگ جائے اس کے زنگ اتارنے کے لیے کوئی نہ کوئی تیزاب، کوئی نہ کوئی آلہ، کوئی نہ کوئی انسٹرومنٹ ہوتا ہے. فرمایا بس استقالۃ القلب ذکر اللہ، فرمایا دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا. اللہ تمہارے دلوں کا زنگ دور فرما دے گا. تو یہ دلوں کی پاکیزگی کا، دلوں کی صفائی کا، دلوں کی ستھرائی کا بہترین آلہ، بہترین ذریعہ ہے اللہ کا ذکر کرنا. اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ انسان جو ہے وہ بے شمار درجات پا لیتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اللہ فرماتا ہے اے ابن آدم جب تو نے میرا ذکر کیا تو گویا تو نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا، لیکن جب تو نے مجھے بلایا تو تو نے میری ناشکری کی. سورہ بقرہ کا مشہور رکوع ہے فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یار یہ کوئی کھاٹی کا سودا ہے؟
یہ لے لینا چاہیے، یہ سیدھا سودا قبول کر لینا چاہیے کہ مومن کی زبان ہر وقت ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ سے نہ ہونی چاہیے۔ مومن کا یہ اسٹیٹس ہے کہ مومن فضول کام نہیں کرتا، بےہودہ گفتگو نہیں کرتا، جو ہے وہ فضول قسم کی کلام فرمایا من حسن الاسلام ترک و ما لا یعنی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہر فضول کام سے آپ اوائڈ کریں، اجتناب کریں، بچا جائے۔ اور مومن تو وہی ہوتا ہے جو جس کا اگر زبان نہیں ذکر کرے تو اس کا دل ذکر خدا میں جاری ہوتا ہے۔ دل جاری کریں، دل کیسے صاف ہوں گے، دل کیسے پاک ہوں گے؟ جب آپ واقعی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں آنا چاہیں گے تو وہ آپ کے لیے راہیں آسان کر دے گا، منزلیں کھول دے گا، آپ کے لیے راستے آسان بناتا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔